کے ساتھ قرآن، قرآن کے ساتھ علی. تو یہاں سے اٹھ کے جائیے شہزادی کی اس مجلس میں یہ صدقہ لے کے جائیے شہزادی کے گھرانے سے. آج سے ہم اس وقت تک اپنے کسی گیجٹ کے کسی میسج کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ 10 آیتیں ہم تلاوت نہ کر لیں ترجمے کے ساتھ. صبح روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ. 1 سال کے بعد اگر آپ میں تبدیلی نہ آئے تو میرا نام بدل دیجئے. قرآن فکر کو چھیڑ دیتا ہے، جب فکر بدل جاتی ہے تو عمل خود بخود بدل جاتا ہے. قرآن آلٹر کرتا ہے تھنکنگ پروسیس کو. جب تھنکنگ پروسیس ٹھیک ہو جاتا ہے عمل خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کتنے عامل ہیں؟ 6 عامل ہیں. 3 نظر آنے والے اور 3 نظر نہیں آنے والے. محسوس اور غیر محسوس. محسوس یعنی ٹینجیبل، غیر محسوس یعنی نان ٹینجیبل. ٹینجیبل پیرنٹس، نمبر 1 پیرنٹس، نمبر 2 اسکولز، نمبر 3 سوسائٹی. اب آئیے اپنے گریبان میں جاگیے. اسلام کتنا ہے پیرنٹس کے اندر؟ کتنا ہے اسلام؟ اپنے گریبان میں جا کے اپنے آپ سے پوچھیے. اسکول سے بچہ آتا ہے، آنے کے ساتھ ہی ہوم ورک 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 اتنا کہتے بچہ سمجھتا ہے ہوم ورک بہت اہم ہے بھائی. اگر میں ہوم ورک نہیں کروں گا تو میں اسکول میں پاس نہیں ہوں گا، پھر اس کے بعد نوکری نہیں ملے گی. جب نوکری نہیں ہوگی تو کھانا پانی کا کیا ہوگا؟ بچہ جتنا آپ جس چیز کی دلچسپی دلاتے ہیں اتنا ہی ہوتا ہے. ہوم ورک کروائیے، آنے کے ساتھ کہیے فریشن آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش کر لو، جاؤ واش روم اور چہرے کو دھو لو. اس کے بعد تھوڑا سا نماز کا وقت ہو رہا ہے، ظہر اثر کی نماز پڑھ لو. اسکول سے آیا ہے نا بھائی، ظہر سے ظہر اثر کی نماز پڑھ لو. ہم دونوں مل کر کے چند آیتیں پڑھ لیں گے. باپ بھی یہ کہے، ماں بھی یہ کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ پڑھنے لگیں گے تو آپ کے گھر میں نور آئے گا. پیرنٹس میں دلچسپی دین کی نہیں ہے. جب بچہ بھٹکتا ہے تو کبھی بلیم کرتے ہیں مجلسوں پر، کبھی مولویوں پر، کبھی مسجدوں پر، کبھی آرگنائزیشنز پر. انجمنوں نے نہیں کیا کچھ بھی، مولویوں نے کچھ نہیں کیا. مولوی کی ہی ذمہ داری دین نہیں ہے، دین سب کی ذمہ داری. کہہ گیا اللہ، تحقیق سمجھنے کی کوشش کیجیے. صرف مولوی کی ذمہ داری دین نہیں ہے. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک آدمی، all of you shepherds, all of you are responsible of your herds. تم سب گلہبان ہو، تم سب ذمہ دار ہو اپنے گلے کے. یاد رکھ لو، باپ جتنی دلچسپی لے گا اتنی دلچسپی بچہ لے گا. اگر اسکول سے آنے کے بعد یا باپ ٹی وی کے سامنے ہے یا آج کل وہ گیجٹ میں ہے، وہ سویپ کرتا جا رہا ہے. بچہ بھی میرا مولانا 3 سال کا بچہ ہے، اتنا ہوشیار ہے، بولتا ہے کھول کے آپریٹ کرتا ہے. 3 سال کا ہے تو کہتا ہے 3 سال کا ہے، اتنا شاک ہو گیا ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. اس لیے کہ گود میں، ماں کی گود میں بھی یہی سیکھا تھا، ماں کے شکم میں بھی تھا تو یہی سیکھا تھا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ خدیجہ سے کسی نے پوچھا، سب لوگ چھوڑ کر جدا ہو گئے ہیں، تم بور ہوتی ہوگی، پریشان ہوتی ہوگی. خدیجہ نے کہنا میری شکم میں ایک ایسا بڑی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سب لوگ جہاں جہاں بیٹھ جائے، اس لیے کہ اب ٹائم نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے پلایا جا سکے. صلوات پڑھیے محمد والا. اللہم صلی علی محمد. آخری صف تک درود کی آواز سب مل کر کے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرسٹ اینڈ فارموسٹ، سب سے پہلے جو ذمہ دار ہیں کون ہیں؟ پیرنٹس. اس کے بعد ذمہ داری کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسکولز. آج کے دور کے پیرنٹس کی ذمہ داری کو پیرنٹس محسوس کریں، احساس کریں، سینس آف ریسپانسبلٹی کو فیل کریں. اسکولز ہمارے نہیں ہیں. علی پور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماحول علی پور میں اسکولز بھی ہمارے ہی ہیں. وہاں بھی
جہاں جنگنا منا چلتا ہے وہاں اللہم کل ولی آپ کو خوشخبری سنا دوں یہاں زینبیہ اسکول ہے لڑکیوں کا جہاں پر ہندو لڑکیاں پڑھتی ہیں ہندو لڑکیاں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں یہ ممبر سے جھوٹ نہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ہندو لڑکیاں اس لیے کہ قرآن نہیں ملا انہیں کم از کم ماحول گھر میں اسکول میں ماحول ایسا ملا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں جیسے ماحول میں جیسے ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے چلے جاتے ہیں بنگلور میں ہیں تو یہاں پر مجمع بہت دور دور سے آیا ہوا ہے ابھی مومن ملاقات ہوئی بامبے سے اسی طرح کشمیر سے قبلہ کعبہ نہ جانے کہاں تو خدا انشاءاللہ آئے ہیں بڑی حاجتوں کو لے کر کے آج دربار فاطمہ سے لے کر کے جائیے جو کھا رہے ہیں وہ جسم کا تھوڑی دیر کی قوت ہے جو ممبر سے تبرک مل رہا ہے زندگی کو بدل سکتا ہے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد یہ روحانی تبرک ہے اس سے آپ لوگ بہت زیادہ انرجی لینے کی کوشش کیجئے اور یہاں سے جائیے عزیزان گرامی پیرنٹس اپنی ذمہ داری جیسے کہ پوری کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں اسکول بنگلور میں کہاں اسلامک اسکول اور اپنے لوگوں نے بھی جو شروع کیا اسکول کو وہ بزنس کے لیے شروع کیا ہے ان کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے بزنس بھی کرو تو حلال ایسا کرو جس میں دنیا بھی ملے آخرت بھی میں کینیڈا میں رہتا ہوں ہمارے ہاں الصادق اسکول ہے الصادق اسلامک اسکول الصادق کے آج کل کا دادا میرے داماد مولانا جعفری ہیں جو ایجوکیشن دینی ایجوکیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہاں پر کینیڈا میں ایک اسکول چلتا ہے جس میں عربی زبان سکھائی جاتی ہے دینیات کے اصول سکھائے جاتے ہیں ہم سے جب کہا جاتا ہے اسکول والے کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بہت زیادہ سبجیکٹس ہیں یاد رکھ لو جب مولا حسین نے دعائیں عرفہ میں فرمایا ہے ملذی فقدک ما وجدک پروردگارا جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا نوجوانوں مائنس اللہ از اکول ٹو ایوری تھنگ مائنس کہہ گیا جملہ مائنس اللہ is equal to everything is minus plus Allah is equal to everything is plus even I don't have nothing ہاں کہ ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ ہو مگر اللہ ساتھ ہے تو سب کچھ اللہ کے ساتھ ہے اگر اللہ ساتھ نہیں ہے سب کچھ رکھتے ہوئے بیکار ہے مولا حسین کا جملہ ہے دعائے عرفہ کا جملہ ہے پروردگار تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے قرآن کہتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میری عبادتیں میری حیات میری موت سب کچھ پروردگار تیرے لیے ہے اگر تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں یہ درس ہے اہل بیت کا حسین دعائے عرفہ تو پیرنٹس ریسپانسبلٹی ادا نہیں کر سک رہے ہیں اس لیے کہ دین ہمارے پاس سائیڈ لائن ہے مین اسٹریم آف لائف نہیں ہے دین رمضان آ گیا تو محرم آ گیا تو جمعہ آ گیا تو شہزادی کی مجلسیں ہو گئی تو دین جمعہ نہیں کسی نے پوچھا نماز پڑھتے ہو ہاں میں نمازی ہوں کیسے پڑھتے ہو ہارٹ کی 360 میں نمازی ہوں ہارٹ کی پڑھتا ہوں ہارٹ کی پڑھتا ہوں 360 کی پڑھتا ہوں ہارٹ کی یعنی جمعہ کی ہارٹ کی بھی مر گیا تو اور 360 کی عید کے دن پکے مسلمان ہیں پکے مومن ہیں اور ہم کو ممبر والوں کو کہتے مولانا ایسی مجلس پڑھیے جس سے ہمیں ثابت ہو جائے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں چونکہ آپ کا ارادہ اس طرح سے ہے مولوی بھی سب پہ کرتا ہے جنت کو تم یہ کرو جنت چلے جاؤ گے تم یہ کرو جنت چلے جاؤ گے یاد رکھ لو جنت جانا کمال نہیں ہے دنیا کو جنت بنانا کمال ہے جنت جانا کمال نہیں اور دوسرا جملہ سنو جنت میں ایرے غیرے کے پاس چلے جانا کمال نہیں ہے
آیت اللہ نراقی، علامہ نراقی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علم عرفان کے بہت بڑے علماء میں سے، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہر دیوانہ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ دیوانے پہ تکلیف ہی نہیں، خدا نہ خاصہ کسی کا برین کا پرابلم ہو گیا 10 سال کے سن میں اور اس میں انتقال ہوا 60 سال کے سن میں، اس پر کوئی سوال جوابات ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس پر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ بچے جتنے مریں گے سب جنت میں جائیں گے۔ تو آپ کے پاس چوائس ہے، یا بچوں کی جنت میں جائیے، یا دیوانوں کی جنت، چوائس ہے، یا بچوں کی جنت میں جائیے یا دیوانوں کی جنت میں جائیے۔ کہتے مولانا پروردگار آپ زیارت روز عاشورہ پڑھنا ضروری ہے، میرا نجات ختم ہو رہا ہے، میری پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، عاشور کی زیارت، عاشور کی زیارت، عاشور کی زیارت، کائے کے لیے، روٹی کے لیے، پانی کے لیے، میرے کاموں کو پورا کرنے کے لیے۔ حسین کو اس طرح سے استعمال نہ کرو، حسین سے پوچھو بائیں کیسے تم استعمال نہ کرو اس طرح سے۔ حسین آیا تو تمہیں بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے، حسین آیا تو تمہیں اللہ تک ملا دینے کے لیے، نہ یہ کہ حسین کو تم اتنا نیچے اتار دو کہ تم حسین سے کام نہیں دینے دو۔ عزیزان کرام، میں نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھیے ضرور، وہ ہم کا ٹکڑا ہے۔ اللہم احینی حیات محمد و آل محمد و امیتنی ممات محمد و آل محمد۔ پروردگارہ مجھے محمد و آل محمد جیسا جینا سکھا دے، موت بھی میری محمد و آل محمد جیسی ہو۔ فجر کی نماز کے بعد ایک دعا ہے، دعا کا ٹکڑا یہ ہے، اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب و امیتنی ممات علی ابن ابی طالب۔ پروردگارہ مجھے علی جیسا جینا سکھا دے اور علی جیسا مرنا سکھا دے۔ ایک نوحہ انگلش میں آیا ہے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، live like Ali، they like Hussein، بولیے live like Ali، they like Hussein، غلط نوحہ ہے، یعنی علی کی حیات کو نمونہ مان رہے ہیں، حسین کی موت کو نمونہ مان رہے ہیں۔ نا live like Ali، die like Ali، live like حسین۔ ان کی حیات بھی نمونہ ہے، ان کی موت بھی نمونہ ہے۔ صرف ایک امام کی حیات نمونہ، ایک امام کی موت نمونہ۔ غلط فہمی ہے، رانگ میسج ہے۔ بعض وقت ہم کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں تو کمپیوٹر میں بہت سی چیزیں الا ولا ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر ایک مرتبہ آتا ہے کہ اس کو کیا کرو، جنک میل آ گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کلین کرنے کے لیے ڈیلیٹ کرو۔ کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں؟ سسٹم ہے، پاک کرنے کا سسٹم ہے۔ مجلسیں ڈیلیٹ کرنے کے لیے کون سی غلط انفارمیشن آپ کے ذہن میں جا گئی ہے، جہاں غلطیاں بیٹھی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ مجلسیں نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ 6 عوامل میں پیرنٹس اور ناٹ اویئر آف اسلام اور اسکولز، الحمدللہ علی گڑھ میں خدا کا شکر ہے کہ ایسے ہیں، اور اس کو میں کوشش بھی کی جا رہی ہے سلیبس بھی اسلام کا اپلائی کیا جائے۔ یہاں پر ماحول بھی ذرا الحمدللہ تھوڑا سا نظر آتا ہے، دینی ماحول ہے، تو یہاں پر بچہ ذرا سا آسانی سے بن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ ابھی ہم نے حال ہی میں ہمارے بہت ہی خوبصورت کام شروع ہوا ہے دارالزہرا میں، لڑکیاں جو ارلی شادیاں ہو جاتی ہیں ان کے لیے کالج کی ابتدا ہوئی ہے، 20 مہینے سے چل رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ یونیورسٹی میں بدلے گی، محنتیں اسی طرح سے اخلاص ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ نمونہ ہوگا۔ ایک اور ایسا ہاسٹل بن رہا ہے جس میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے بھی آ سکتے ہیں، دنیاوی جس کو کہتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے والے بھی آ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ 3 چیزوں کو ٹھیک کر لیں، توجہ، ایک پیرنٹس، دوسرے اسکولز، تیسرے سوسائٹی، اگر یہ تینوں ٹھیک ہو گئے تو بچہ نکلتا ہے کچھ اور۔ اب آئیے، اولین چیز نان ٹینجیبل میں کون؟ نمبر 1 جینز۔ جینز یعنی خون کے اثرات۔ خون کے اثرات کے معنی کیا ہیں؟ عبد بن عوف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کا بیٹا شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ، ابو طالب، ادھر سے عبداللہ، ابو طالب کا بیٹا علی، عبداللہ کا بیٹا محمد، ادھر سے حرب کا بیٹا موسیٰ۔
ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کا بیٹا یزید. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ لیکن شجرہ ملعونہ ہے یہ شجرہ طیبہ. خون کے اثرات. مولانا اب تو پریشانی ہو گئی جس کے معنی کہ جو غلط خون میں چلے گئے بچے ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. نہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، دوا اسلام بھی دیتا ہے. یزید کا بیٹا کون؟ پھر معاویہ آتا ہے، پہلے ہی دن کہتا ہے یہ حکومت جو میرے باپ دادا پردادا انہوں نے غصب کیا ہے، میرا حق اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا حق ہے؟ یہ اہل بیت کا حق ہے. اسکالرز علماء ریسرچ کرتے ہیں یہ غلط خاندان میں یہ کیسا پھول نکل گیا. ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا یہ ٹیچر تھا قرآن کا، وہ محب اہل بیت تھا. اس لیے کہ ٹیوٹر آپ کے بچے کی قسمت بدل سکتا ہے. اس لیے کہ تھنکنگ کو اگر ٹیوٹر اچھا کر دے تو بچہ بدل سکتا ہے. میں ایسے خاندانوں سے واقف ہوں جو ظاہراً مذہبی نہیں ہے. ایک بچہ بہت ہیرے کی طرح میرے سامنے آیا اور میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. وہ بچہ میں نے چاروں طرف دیکھا، میں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہیں اس گھرانے میں ماشاءاللہ ایسے معلوم ہوتا ہے جوانی میں مومن، ایسا مومن جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم ہمیشہ شرمندگی ہوتی جب اس نوجوان سے ملتے ہیں. اس نے کہا مولانا مجھے میرے گھر میں جب میں ٹیوشن کے لیے آتا تھا ایک صاحب آتے تھے جو مجھے میتھ پڑھاتے تھے. پڑھاتے ایک مولانا نہج البلاغہ کی ایک حدیث جس نے میری زندگی کو بدل دیا. نوجوانوں، آرگنائزیشن چلانے والوں، مولویوں کو بلانے والوں، خطبہ کو بلانے والوں، مجالسیں پڑھانے والوں، سب ذمہ دار ہو تم. اگر ایک عالم صحیح آ جائے نسلیں درست ہو سکتی ہیں، اگر ایک غلط میں چلا گیا نسلیں بھی بڑھ سکتی ہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ کس کو چوز کرو، کس کو بلانا چاہیے، کس کو بلانا چاہیے. فری کی جنت میں جانے کی تلاش نہ کرو. اگر تلاش کرنا ہے تو پھر دیوانوں کی جنت میں جاؤ گے. جی بچوں کے ہمارے پاس علی پور میں بھی بچوں کی مجلس ہوتی نا، ہم لوگ بچپن میں کرتے تھے. جی کبھی ذرا سا ایج کا بڑا ہو گیا اس بچے کی مجلس بٹھا دیا اور انکمفرٹیبل بٹھا دیا. جو بھی مجلس حسین ہے بیٹھو، آرام سے بیٹھو. ہم مجلس حسین لیکن یہ بچوں کی مجلس ہے. تو معلوم بچوں کی مجلس میں آپ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تو کیا بچوں کی جنت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ اگر پسند نہیں کرتے تو حسین کی جنت میں جانا ہے تو حسینی بننے کی کوشش کرو. کردار حسینی کو حاصل کرو تب کہیں جا سکتے ہو. دوسرے ہے توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے ہیونلی انسپریشن. رات میں قرآنی شاکل بتاؤں گا، یہ یاد رکھیے کس چیز ہے. اس کے بعد میں زیادہ تمام کر رہا ہوں اس لیے جلوس ہے. توفیق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ انسپائر کرتا ہے اگر ہم ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ایک عالم، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کاشف الغطا نام ہے. انہوں نے اصل اصول شیعہ لکھ کر کے بہت بڑا احسان کیا شیعوں پر. ان سے پوچھا گیا حدیث میں ہے کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1 hour of contemplation equals 70 years of act of worship. 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر. انہوں نے کہا بہت آسان ہے، 1 گھنٹے کی حور کی فکر 1 گھنٹے کی حور کی فکر جہنم سے جنت. یزیدیوں سے حسینی سوال بڑی
محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى کہاں سے حاصل کیا تھا حر نے؟ جب مولا نے اس کو ڈانٹا تھا، حر نے کہا تھا میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ یہ جو توفیق ہے، ایک قدم بڑھایا تھا، اللہ نے اس کے اتنے قدم بڑھا دیے کہ وہ کل کا لعنت اللہ آج کا رحمت اللہ۔ تیسری چیز دعا۔ دعا ایک پاورفل ٹول ہے۔ دعا کمیل آدھا گھنٹے میں ختم کیجئے، جلدی ختم کیجئے۔ دعا ختم کرنے کا کام نہیں ہے۔ دعا کو پڑھیے نہیں، دعا کو کیجئے۔ دعا پڑھنا اور ہے، دعا کرنا اور ہے۔ پورے دعا کو رٹ رٹ کے پڑھیے نہیں، صرف ایک جملہ۔ مولا امیر المومنین کا دعا کمیل میں مولا فرماتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ اے جلدی خوش ہو جانے والے، اے پروردگار کتنا بھی گناہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں آتا ہوں تو کہتا ہے میں نے بخش دیا ہے۔ اے جلدی راضی ہو جانے والے مجھے بخش دے۔ کیوں؟ تو کون ہے؟ لمن لا یملک الا الدعاء۔ غلط فہمی ہے، گھر ہے، دار ہے، جاگیر ہے، گاڑی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت دے آپ کو، خدا اور دے۔ مولا فرماتے کچھ بھی نہیں ہے، مومن کے پاس ایک چیز ہے جس کو دعا۔ لا یملک الا الدعاء۔ یہاں سے جب جائیے تو دعا کو اپنا خزانہ بنائیں۔ میرے پاس میرا پڑوسی کینیڈین امریکہ، اس کا ایک نوجوان بیٹا پائلٹنگ کر رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا۔ ہمارے یہاں پر ویسٹرن طریقہ ہے کہ تسلیت لی جاتی ہے، اس طرح سے پڑوسی کے لیے تعزیت کی جاتی ہے، ہم بھی تعزیت کی، مگر جاتے جاتے ہم نے سوچا کارڈ ان کے پاس طریقہ ہے، ایک کارڈ کنڈولنس کا کارڈ دے دیں۔ میرے ذہن میں آیا صرف کنڈولنس دینے کے بجائے ایک دو چار جملے امام سجاد کے، وہ جملے جو مصیبت میں پڑا۔ ہمارے پاس ابھی گزرا ہے کووڈ، رہبر نے کہا تھا ساتھ کی دعا پڑھو، اگر اس کے کارڈ بنا کر کے سب کو دیتے نہ جانے کس کو روشنی مل جاتی۔ ہم لوگوں نے سوچا نہیں، اس طرح سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس طرح کا کام ہو بھی سکتا۔ میں نے دو چار جملے مولا کے دعاؤں کا ٹکڑا اس میں ڈال کر کے پرنٹ کر کے دے دیا۔ ایک ہفتے بعد ملاقات ہوا، I throw all the cards، میں نے سب کو ڈسپوز کر دیا، پھینک دیا ہے، مگر جو تو نے کارڈ دیا ہے اس کو پھینک ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب بھی پڑھتا ہوں تو سکون ملتا ہے۔ Whenever I recite, I get control۔ میں بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی سکون دے رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ہفتے بعد ملا اور کہنے لگا میرا پاسچر لے کر چلا گیا، یعنی میرے چرچ کا مولوی، اس نے کہا اتنی اچھی دعا تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اے مومنین، تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہے، تم نے آج تک جانا نہیں ہے یہ دولت کیا ہے۔ پریشان ہوتے ہو تو تعویذوں کی چکر میں جاتے ہو، نہ اٹھاؤ امام سجاد کی 54 دعائیں اور شہزادی فاطمہ زہرا کی دعائیں، روزانہ کی چھوٹی چھوٹی دعائیں فاطمہ زہرا کی پڑھو۔ 54 دعاؤں میں دیکھو، ٹیلی کرو میری کون سی دعا آج کے لیے ضرورت ہے، اس کے مطابق دعا پڑھو تو تمہیں کسی طرح سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم ایک ایسے فقیر ہو جس کے نیچے ہزاروں کا خزانہ موجود ہے۔ ہم نے احساس کی نہیں، اور یہ احساس کہاں ہو سکتا ہے؟ در فاطمہ۔ ہاں جلوس نکل رہا ہے، غصے کے لیے آئے ہیں، کس کو غصہ دیتے ہیں ہم؟ غصہ کس کو دیتے ہیں بھائی؟ عموماً مرد پہلے جا رہا ہے، ہوتا دنیا میں یہ ہے، عورت بیوہ ہوتی ہے، مرد پہلے جاتا ہے۔ اگر کسی کی زوجہ جاتی ہے تو پہلا کون غصہ دیتے ہیں کس کو؟ اس کے شوہر کو غصہ دیتے ہیں۔ علی پور میں فاطمہ کا غصہ